السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، آج اسٹوڈیو میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر عتیق الرحمان، اکانومسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ جی. آپ لوگوں نے دوسری دفعہ یونیورسٹی کا پرسپیکٹیو لینے کے لیے مجھے بلایا، آپ کا بہت شکریہ. اچھا، ایک تو پس منظر سے آپ نے آگاہ کاری دیا. ہوا یہ کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں بتایا گیا کہ یونیورسٹی خسارے میں. تو ایک شہری، ایک تاجر راجہ سرفراز صاحب وہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انہوں نے کہا جی، انہوں نے ایک سنگین قسم کے الزامات یونیورسٹی کے اوپر کرپشن کے حوالے سے لگائے، جس میں انہوں نے کہا تھا اور یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تو یہ 1 ارب کی بات کرتے ہیں، میں 2.5 سے 3 ارب روپے کرپشن واگزار کروا کے دوں گا. تو اس مناظرے کے چیلنج کو آپ کیسے، اس کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کا آفیشیل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں اور نہ ہی یونیورسٹی کی کسی ایسوسیشن کا نمائندہ ہوں، اس لیے میں مناظرے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا. البتہ میں اپنا پرسپیکٹیو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے پہلی بات یہ ہے کہ راجہ سرفراز صاحب کی قدر ہے، ان کو یونیورسٹی کے لیے ہمدردی ہے، اس لیے انہوں نے پین لیا اور آپ کے ساتھ آ کے وہ کچھ ٹائم انہوں نے کنزیوم کیا. تو میں ان کی پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتا ہوں. اب بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 2.5 بلین کی کرپشن ہوئی ہے یونیورسٹی میں. پوائنٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا ٹوٹل بجٹ ہی 2.5 بلین کے لگ بھگ ہے. تو اس میں 2.5 بلین کی کرپشن کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے جو بیان کیا جاتا ہے نا، اس سے پھر کوئی اور پکچر نکل کے سامنے آتی ہے. نہیں، یہاں پہ میں کہتا کلامی کروں گا. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ماہانہ 2.5 سے 3 ارب روپے کی کرپشن کی وہ بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سے 2006 سے اب تک یہی کرپشن ہوئی ہے. جس طرح سے وہ اعداد و شمار دے رہے ہیں نا، میں نے ان کی پوری ویڈیو سنی ہے. اس حوالے سے اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں تو شاید وہ 15 کروڑ تک بھی بات نہ پہنچے. مثلا وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں جی لائبریری سیکیورٹی نہیں ملی، اس کے بارے میں وہ خود نمبر دے رہے ہیں 58 لاکھ. اسی طرح کوئی اور چیز تھی، اس پہ انہوں نے 1 کروڑ کا نمبر دیا. اس قسم کے نمبرز کو اگر آپ ٹوٹل کرنا شروع کریں تو وہ شاید 15 کروڑ تک بھی نہ پہنچے. اور اگر یونیورسٹی کی 15-20 سال کی ہسٹری میں 15 کروڑ کی کرپشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہونی نہیں چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، اور جس طرح سوسائٹی میں باقی لوگوں کا کریکٹر ہے، اس سے ملتا جلتا کریکٹر یونیورسٹی کے لوگوں کا بھی ہے. تو اگر 20-25 سال کی ہسٹری میں 10-15 کروڑ کہیں پہ لیپس ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جس پہ آپ یونیورسٹی کو بالکل اتنا ہی سنب کرنے کی کوشش کریں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس بارے میں. اصل میں انہوں نے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ مختلف انہوں نے ذرائع بتائے. انہوں نے کہا جی کہ 200 سے زائد جو ہے وہ من پسند افراد کو وہاں پہ بھرتی کیا گیا، اور اس کے علاوہ بدون استحقاق بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جن کا استحقاق نہیں تھا لیکن ان کو ترقیاب کیا گیا. تو یہ بھی کرپشن کی ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک کرپشن کی ایک قسم ہے. ایک تو یہ جو 200 کا نمبر دیا انہوں نے، 200 لوگوں کو اسٹافنگ 200 کی، تو یہ بیسیکلی آپ اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یونیورسٹی ہماری جو ہے یہ ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے. یہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹ روٹین سے زیادہ ہے، وہ انیوائٹیبل ہے. ہمیں زیادہ سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، جو سینیٹری اسٹاف ہے، اس قسم کے لوگ ہمیں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ شاید اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ اسٹاف ریشیو ہے یا ٹیچر اسٹاف ریشیو ہے باقی یونیورسٹیز کی، اس کو آپ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری ملٹی کیمپس انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ ہمیں زیادہ اسٹاف چاہیے ہوتا ہے. البتہ وہ جتنا کہہ رہے ہیں کہ 200 کا نمبر، تو یہ ایگزیجریشن ہے اس حوالے سے کہ اس وقت یونیورسٹی میں ٹوٹل اسٹاف 600 ہے. تو اس میں 200 ممبر صرف ایک بندہ اپوائنٹ کروا کے چلا جائے اور وہ بھی اپنی مرضی سے اور بغیر کسی ضرورت کے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوں گے یہ لوگ، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیٹیکل یہاں پہ انفلوئنس ہر جگہ پہ رہتا ہے. تو اب میں ایگزیکٹلی یہ نہیں جانتا کہ کتنے لوگ پولیٹیکل انفلوئنس سے یہاں پہ اپائنٹ ہوئے، لیکن جو نمبر وہ بتلا رہے وہ ایگزیجریشن ہے. اور سپوز اگر آپ کے پاس 50 لوگ جو ہے وہ انتھرائزڈ وہاں پہ اپائنٹ ہوئے، تو اس کی کیلکولیشن جس طرح سے وہ کر رہے ہیں 2.5 بلین 3 بلین وہاں تک نہیں جاتی، وہ شاید چند کروڑ تک ہی ہوگی. یہ صرف ایک بات ہے. ابھی دوسری باتوں پہ بھی میں آؤں گا، اس پہ بھی بات پوچھوں گا. اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ TTS اور BBS دراصل ہے کیا؟ یہ 2 قسم کے سیلری اسٹرکچر ہیں. ایک جو BPS ہے، دیٹ از بیسک پے اسکیل سسٹم،
وہ اسی قسم کا ہے جیسے سیکٹریٹ کے امپلائیز کا ہوتا ہے گریڈ 18 19 20 اور اس طرح سے یہ سب سارا اسکیل سسٹم ہے. ایک ہے TTS ٹینیور ٹریک سسٹم, وہ بیسیکلی HEC نے انٹروڈیوس کروایا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے زمانے میں. اس میں ٹیچرز کو نسبتاً ہائی پے کرتے تھے, تو وہاں پہ سیلری ٹیچر کی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کو پینشن نہیں اویلیبل ہوتی. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پینشن نہیں ملتی. تو یہ دوسرا TTS سسٹم تھا. راجہ سرفراز صاحب نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ پچھلے دور میں جو پچھلے وائس چانسلر سے تھے ان کے دور میں بہت زیادہ لوگوں کو اس TTS پہ بھرتی کیا گیا, اور اس کے بعد جب وہ خود ریٹائر ہونے لگے تو استعفیٰ دینے سے پہلے انہوں نے ان تمام لوگوں کو فارغ بھی کر دیا, اور ایک بڑی اماؤنٹ ہیوی اماؤنٹ یونیورسٹی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ TTS کے تحت جو ادائیگیاں کی گئیں اس وجہ سے بھی پہنچا ہے. ایک تو TTS کا سٹاف کبھی بھی یونیورسٹی میں کوئی بہت بڑا آؤٹ نمبر میں نہیں رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل 250 کے قریب فیکلٹی ممبرز ہیں, ان میں سے صرف 20 لوگ ہیں جو TTS پہ ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنا بلک میں بہت سارے لوگ کسی ایک سال میں ریٹائر نہیں ہوئے. اس کا ریکارڈ ایزیلی موجود ہے, آپ کہیں پہ بھی اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی سال میں کوئی 8-10 لوگ ریٹائر ہوئے ہوں اور ان کو ایک ہی آدمی اکاموڈیٹ کر کے چلا گیا ہو. روٹین میں جو لوگ جن کی یعنی ریٹائرمنٹ کا تو کرائٹیریا وہی ہے کہ جس کی ایج پوری ہوگی 60 پہ پہنچے گا تو وہ ریٹائر ہوگا. تو اس حساب سے جو لوگ ریٹائر ہوئے وہی ہے, اور ان میں سے میکسیمم وہ لوگ نہیں ہیں جو TTS پہ تھے. TTS والے لوگ ابھی یعنی سرونگ ہیں, بیسیکلی وہ زیادہ تر اس پہ ینگ لوگ ہیں. تو اتنا بڑا اسٹاک وہاں پہ موجود نہیں ہے TTS والوں کا. اب وہ جو لوگ روٹین میں ریٹائر ہوئے ان میں اکثریت TTS والوں کی نہیں ہے بلکہ BPS والوں کی ہے. شاید میرے خیال میں پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی ایک آدھی ہوگا جو TTS والا ریٹائر ہوا. نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ڈاک بھرتی کی جائے TTS پہ اور ان کو 2 سال 3 سال کے بعد رخصت کر دیا جائے, اور یہ سب ممکن ہے؟ نہیں, ان کی ایج پوری ہونے سے پہلے ان کو ریٹائر نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کوئی پہلے اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو اس کو وہ بینیفٹ نہیں ملے گا پھر. اچھا, ایک اور بھی آپ پہ الزامات ہیں. پچھلے دور میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پچھلے دور جو وائس چانسلر کا دور تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے ملازمین ایسے تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے, ان کو بالمکتا 75,000 پر منتھ کے حساب سے سیلری پہ ان کو دوبارہ سے لگا دی. اور ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے خود قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی, لیکن ان کو پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دوسرے دن ہی ان کو بالمکتا 75,000 روپیہ ماہانہ پہ ان کو نوکری دے دی گئی. اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. اگر کوئی اسٹاف ممبر ریکوائرڈ ہوتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے, جس کے پاس ایک اسپیشل اسکل ہے جو کسی دوسرے کے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو پھر اسے رکھنا پڑتا ہے. لیکن جس اسپیسیفک کیس کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات تو ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر کے کسی کی پوائنٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ہائر کیا گیا ہوگا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں بتا رہے تھے کہ 2 نمبر ہیں, 2 لوگ ہیں. وہ لوگ اگر 2 لوگ ہوں 4 لوگ ہوں, ان سے جو آپ مطلب ان کو ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے, تو وہاں سے اتنا بڑا اسکیل. پہلی بات تو یہ کہ کرپشن نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, یونیورسٹی کو ان کی سروسز چاہیے اس لیے رکھا گیا ہے. اور اگر ہم سرفراز صاحب کی بات مان لیں کہ یہ ساری کرپشن ہے تو پھر بھی وہ لاکھوں کی بات بھی نہیں بنتی, اور کروڑوں میں لے کے جانا اس کو یہ بہت بڑی ایک ایگزیجریشن ہے. میرا پوائنٹ ہی بیسیکلی یہی ہے کہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے اور بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے. نہیں, 2 لوگوں کی میں نے جو بات کی تھی ان کو پرسنلی مجھے پتا ہے کہ وہ 2 لوگ تھے. وہ سرفراز صاحب کے بقول تو بہت زیادہ لوگ ہیں, یہ ایک بات تھی. وہ 2 لوگوں کے بارے سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں. سرفراز صاحب کا ایک ایشو یہ ہے نا کہ وہ ایگزیکٹلی بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا وہ پورٹریٹ اس طرح سے کر دیں گے بہت بڑا. وہ لائبریری سیکورٹی کی بات میں ان کی ویڈیو سن رہا تھا, اس میں کہہ رہے تھے لائبریری سیکورٹی ابھی ہم کتنی ریسیو کر رہے ہیں اس وقت 2400 ہے, ایک اسٹوڈنٹ سے 2400 لے رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہر سال یہ ہم اس میں 10% انکریز کرتے ہیں, تو ابھی جا کے وہ پہنچی ہے 2400. اس سے پہلے سے کم تھی. اب اگر پوری یونیورسٹی کا جو لائف اسپین ہے اس کی لائبریری سیکورٹی کو جمع کر لیں آپ, تو یہ نمبر بھی کروڑوں میں نہیں جائے گا. دس از اے اسمال نمبر. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ سیکورٹی واپس کلیم کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. اب سرفراز صاحب اگر نہیں لے سکے, ان کے پاس رسید غائب ہو گئی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اور کوئی بھی نہیں لے رہا. نہیں, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صرف ایک لائبریری کے علاوہ ایک اسپورٹس کے حوالے سے بھی فیس لی جاتی ہے بچوں سے, اور جو بچے اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ان کو تو فیس واپس نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ اسپورٹس میں حصہ نہیں لیتے تو ان کو تو واپس ملنی چاہیے. وہ بھی آج تک کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں ملی. نہیں, وہ یونیورسٹی کے اسپورٹس فنڈ میں کنٹریبیوشن ہے اور وہ نان ریفنڈیبل ہے. ہم جو ہے وہ بچوں سے کمٹ ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کو یہ چیز واپس کی جائے گی, تو اس کی واپسی کا تو کلیم ہو نہیں سکتا.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس یونیورسٹی کیمپس یہاں پہ 3 کیمپس کی موجودگی میں آپ نے فاطمہ پلازا اپر اڈے کے قریب وہ عرصہ دراز سے آپ نے کرائے پہ رکھا ہوا تھا جس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، تو وہاں کس لیے وہ رکھا ہوا تھا؟ یہ فاطمہ پلازا اس زمانے کی بات ہے جب کنگ عبداللہ کیمپس ایکٹیو نہیں ہوا تھا، وہاں پہ کوئی کلاسز نہیں تھی، وہ یونیورسٹی کو ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. آپ دیکھیں یعنی ابھی ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس وقت موجود تھے. ابھی پورا کنگ عبداللہ کیمپس ہم نے کور کر لیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت تو اس کی نسبت اسپیس بہت کم تھی، اور وہ فاطمہ پلازا تو ریکوائرمنٹ تھی ہماری، بہت 3-4 ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے. ایک اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ آپ کے حبیب بینک سے جو فنڈز سے جو ٹرانسفر ہوئے نیشنل بینک میں، تو وہ مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی، اور بہت سارے اس کی عوض میں بہت سارے لوگوں کو نوکریوں پہ بھی رکھا گیا اور بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فنڈ ایک بینک سے دوسرے بینک ٹرانسفر کرتے ہوئے مڈل میں سے غائب ہو گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ یونیورسٹی کے پاس موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی جا کے وہاں پہ آڈٹ کر سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ بھائی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتے ہوئے وہ بہت سارے فنڈ غائب ہو گئے ہوں. لیکن حبیب بینک سے اب بات یہ ہے کہ آپ کو حبیب بینک جو پرافٹ ریٹ دے رہا ہے یا جہاں وہاں سے جو ریٹرن آ رہا ہے، اتنا ریٹرن اگر آپ کو نیشنل بینک سے ملتا ہے تو دیٹس اوکے. اور اس کے بعد وہاں پہ کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے آپ کو ریٹرن جو ہے وہ جتنا پہلے مل رہا تھا اتنا ملتا رہتا ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ. اچھا، انوار الحق، انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ انوار الحق سرکار کی جب تھی تو انہوں نے 40 کروڑ روپیہ یونیورسٹی کو دیا بھی تھا، اور وہ فوراً TADA اور دیگر وہ جو ہاؤس بلڈنگ کے لیے تقسیم کر دیے گیا، بجائے اس کے کہ یونیورسٹی کے معاملات ٹھیک کیے جاتے انہوں نے وہاں پہ تقسیم کر دیا. یہ تو لاسٹ ایئر کی بات ہے نا، اور اس کا تو میں آئی وٹنس ہوں، مجھے یہ ساری چیزوں کو پتہ ہے. اس میں سے کوئی HBA ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا، کسی بندے کو HBA نہیں دیا گیا. اور یہ بیسیکلی جو لاسٹ ایئر کی سیلری ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی اس میں کمی تھی. یونیورسٹی نے جو فنڈ جنریٹ کیے وہ سیلریز دینے کے لیے کافی نہیں تھے، اس لیے یہ سپورٹ جو ہے وہ سیلریز دینے میں استعمال ہوئی ہے. اس میں سے 1 روپیہ جو ہے HBA کے لیے استعمال نہیں ہوا. اچھا، آپ کے بقول یہ کہ کرپشن وہاں پہ کم ہو رہی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی ہمیں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال یا 1 سال یا 6 ماہ کے بعد یونیورسٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ یونیورسٹی اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ اسٹیٹ کے بچے ہیں، اور اس یونیورسٹی کو بچانا بھی وہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی ریزن بھی اسٹیٹ ہی ہے، چونکہ اسٹیٹ نے بغیر ایویلویشن کے، بغیر ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے جگہ جگہ پہ یونیورسٹیز کھولی، اور ہر جو نیا انسٹیٹیوشن کھلتا ہے وہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ کا پول ہے اس کو شیئر کرتا ہے. رائٹ، اب آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کا پول اتنا ہی ہے اور اس میں سے شیئر ہولڈر بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہر ایک کے حصے میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کم ہیں. ہمیں چونکہ گورنمنٹ سے ریگولر گرانٹ نہیں ملتی، ہم نے ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے صرف ان اسٹوڈنٹس کی فیس پہ. تو جب وہ اسٹوڈنٹ کا پول ڈیوائڈ ہوتا جائے گا، ہمارے پاس جو اسٹاف ہے ہم تو اس کو ایسے ریٹائر نہیں کر سکتے، وہ تو اسی قسم کا ان کا سیلری اسٹرکچر اور سروس اسٹرکچر ہے جس کے قسم کا گورنمنٹ کا ہے. اگر ہم ان میں سے کسی کو ریٹائر کریں گے تو ہمیں کورٹ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو جب ہم ان کو ریٹائر نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے ریٹین کرنا ہے، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس باقی نہیں بچے، تو پھر ہمارے لیے آٹومیٹیکلی پرابلم کریٹ ہوتے جائیں گے. اور یہ پرابلم کریٹ کس نے کی ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے بغیر ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے نئی یونیورسٹیز کھولی. اور نئی یونیورسٹی ظاہر ہے اب 600 لوگوں کے لیے آپ یونیورسٹی کھولو گے تو اس کے تو فنڈ پورے نہیں ہوتے وہاں سے کسی بھی صورت میں. آپ نے ان کو فائنانس کرنا ہے، ان کو پیسے دینے. تو اگر آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ جو اولڈ یونیورسٹی ہے، مدر یونیورسٹی ہے، وہاں پہ نئی یونیورسٹی میں جانے والے سارے پروفیسر وہ یہاں کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو فائنانس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کر رہے، تو یہ مجھے ریزن اس کی سمجھ نہیں آتی. اچھا، ایک یونیورسٹی کے لیے کتنے اسٹوڈنٹ ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اتنے اسٹوڈنٹ ہوں تو یونیورسٹی قائم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یونیورسٹی مینز اس میں دس از سم کائنڈ آف تھنگ جس میں آپ کا بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک آدھ ڈپارٹمنٹ پہ آپ چلائیں تو وہ یونیورسٹی نہیں ہے، وہ تو ایک کالج ہے، تو اس کو یونیورسٹی کا لیبل دینا ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کی 15-20 ڈپارٹمنٹ والی یونیورسٹی ہے نا، تو اس کو ریزنیبل نمبر میں اسٹوڈنٹس چاہیے ہوں گے. یعنی جتنے آپ کے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہوں گے ظاہر اس حساب سے آپ کے نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی زیادہ ہوں گے. لیکن ایک عام اسٹیبل یونیورسٹی کے لیے آپ کو تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بالکل آخری سوال، یونیورسٹی کے سروائیو کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو حکومت کرے یا انتظامیہ کرے یا HEC کرے؟ اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈومین ڈیفائن کرنی ہے، بھائی کس کی ڈومین کہاں تک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی نئی یونیورسٹی بنتی ہے نا،
اس کے لیے پہلے آپ فیزیبلٹی انالیسس کر لیں بھائی کتنے اسٹوڈنٹ یہاں پہ اویلیبل ہوں گے, یہ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کب تک اٹھائے گی, اس کے بعد اس کا فنڈنگ سورس کیا ہوگا, اور یہ ساری چیزیں لکھ کے کیلکولیٹ کر کے اس کے بعد آپ جتنے مرضی اوپن کریں. لیکن اگر آپ نے ایسے کیے تو آپ اسٹوڈنٹ پول کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں آپ ان کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. ابھی جیسے نئی دانش یونیورسٹی آئے گی نا, تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ پول ہے اس میں سے ایک سیگمنٹ کو وہ لوگ پک کر لیں گے, اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس مزید کم ہو جائیں گے, تو پھر ہمارے لیے پرابلم اور زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو یہ یونیورسٹی, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہمارے لیے پرابلم بڑھاتی جا رہی ہے, اور اس کو سالو کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. اب وہ کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں بھائی, آپ نے جو کمٹ کیا ہے حویلی یونیورسٹی کے لیے فنڈ دینے کا, ظاہر ہے وہ سیلف سفیشینٹ تو ہو نہیں سکتی, 600 اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی یونیورسٹی نہیں چل سکتی. تو اگر آپ نے ان کو فنڈ دینے تو پھر ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں بھی دیں. تو بنیادی طور پہ اگر آپ اس میں اس مارکیٹ میں انٹرفیئر کرنا بند کر دیں, اگر آپ لوگ ہائر ایجوکیشن کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اس پہ چلے, تو پھر آپ اس مارکیٹ میں انٹرفیئر کرنا بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ ڈریون یونیورسٹیاں بنائیں, ادروائز نہ بنائیں. تو یہ کر لیں تو پھر ہمیں کسی سے کوئی ایڈ کی, کسی گرانٹ کی, کسی دوسرے فنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ابھی تو یونیورسٹیز بن چکی ہیں نا. اگر یہ نہیں کرتے, آپ نے انٹرفیئر کرنا ہے تو پھر آپ نے پرابلم ہمارے لیے کریٹ کیا ہے, پھر آپ اس کو خود سالو کرو, اور جب تک ہمیں چاہیے اس وقت تک گرانٹ پرووائڈ کرو. اب یہی ہوگا کہ گرانٹ وہ پرووائڈ فار ایور کرتے رہیں گے تو یونیورسٹی سروائیو کر پائے گی. نہیں, فار ایور نہیں, جب وہ مارکیٹ ڈریون میکینزم پہ جائیں گے اس وقت سے ہمیں گرانٹ نہیں چاہیے ہوگی. جب تک وہ مارکیٹ میں انٹرفیئر رکھیں گے, جب تک وہ مارکیٹ میں انٹرفیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک ہمیں گرانٹ چاہیے. اور اگر وہ مارکیٹ سے نکل جائیں, اگر وہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, جیسے ہمیں کہتے ہیں نا بھائی ہمارے جو بچے ہیں وہ خود سے اپنی فیس دیں, خود سے اس پہ پڑھیں, اسی طرح سے جو باقی ادارے ہیں اگر ان کو بھی فائنانسنگ گورنمنٹ نہ کرے, یا تو اسٹیٹ کے بچے ہیں تو سب ایک جیسے ہیں, ایک لیول پہ ٹریٹ کریں, ان کو فیس دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں. اور اگر یہ ہمارے بچوں کو نہیں دے رہے, ان کو اسپانسر نہیں کر رہے, تو پھر ان کو بھی نہ کریں. اور جس دن اس میکینزم پہ چلے گئے نا, اس دن ہمیں گرانٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں, ابھی مجھے یہ بتائیں نا کہ یونیورسٹی تو کھل چکی ہوئی ہیں, اب یہ کہ وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے, فرض کرتے ہیں کہ حکومت یہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, آپ کو گرانٹ بھی نہیں دیتی, انٹرفیئر بھی نہیں کرتی, تو اب کیسے سروائیو کرے گی یونیورسٹی؟ شاہ صاحب, یونیورسٹی کھل چکی ہیں نہیں, کھل رہی ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے ایک یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور ابھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ ایک اور یونیورسٹی کا اناؤنس کر کے گئے ہیں. تو یہ انٹرفیئرنس کنٹینیوسلی جاری ہے, اور جب تک یہ جاری رہے گی اس وقت تک کوئی بھی ایگزسٹنگ یونیورسٹی سروائیول کی پوزیشن پہ نہیں جائے گی. بہت خطرناک صورتحال. بہت بہت شکریہ پروفیسر عتیق رحمان صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے پروفیسر صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.